ہمیشہ کے لیے دھتکار نہ دے۔ ریحان، آج میں تجھے سب کچھ بتانا چاہتا ہوں، شاید تو میری کچھ مدد کر سکے۔ میں اپنی اماں کی شہوت زدہ محبت سے گرفتار ہوں۔ میں ہمیشہ انہیں چھپ کر دیکھتا ہوں۔ ان کا جسم اس قدر خوبصورت ہے کہ میں تجھے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اماں کو شاید میرے اوپر پورا بھروسہ ہے، اس لیے وہ زیادہ دھیان نہیں کرتی اور اکثر کپڑے بدلتے ہوئے یا نہاتے ہوئے وہ دروازہ بند کرنا ہی ضروری نہیں سمجھتی۔ لیکن میں روز ان کے بھروسے کی دھجیاں اڑاتا ہوں۔ میں روز ان کے جسم کو دیکھتا ہوں اور اکثر ان کی یاد میں ہاتھ والا کام بھی کرتا ہوں، مگر مجھے ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ جس دن اماں کو میری ان حرکتوں کا پتہ چل گیا تو وہ شاید میری شکل بھی دیکھنا پسند نہ کریں۔ میں اس قدر محبت کرتا ہوں کہ میں انہیں کبھی بھی کھونا نہیں چاہتا۔ دل تو بہت کرتا ہے کہ میں انہیں چوموں اور انہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں اور انہیں اتنی محبت دوں کہ انہیں کبھی بھی اپنے جسم کی بھوک مٹانے کے لیے کوٹھے پر نہ جانا پڑے۔ میں ایک دم بہت حیران ہو گیا۔ عارف جانتا تھا کہ اس کی اماں اپنے جسم کی بھوک مٹانے کے لیے کوٹھے پر جاتی ہے۔ مجھے حیران ہوتا دیکھ کر وہ بولا، بالکل صحیح سنا تو نے۔ میری ماں کوٹھے پر جاتی ہے اس لیے نہیں کہ انہیں پیسوں کی کمی ہے، بلکہ اس لیے کہ ابا کے جانے کے بعد اب ان کی جسم کی بھوک مٹانے کے لیے اور کوئی نہیں۔ میرے اپنے بہت سے دوست کوٹھے پر جا کر میری اماں کے ساتھ ہم بستری کر چکے ہیں، مگر کیونکہ وہ لوگ خود بھی اپنی ماں کی شہوت زدہ محبت سے گرفتار ہوتے ہیں، اس لیے وہ کچھ بولتے ہی نہیں۔ مگر میں اماں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں اب کوٹھے پر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کا بیٹا ہی کافی ہے۔ لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں میں ماں بیٹے کا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے خراب نہ کر دوں۔ اب تو ہی بتا کہ آخر میں کیا کروں؟ میں اپنی ماں کو صرف خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ریحان کہنے لگا، دیکھو عارف، تو میرا بہت اچھا دوست ہے اور تو یہ سمجھ کہ تیری ماں میری ماں بھی ہے۔ تو ایسا کر، مجھے ان کی کوئی تصویر دکھا، میں کوٹھے پر جا کر ان سے ملوں۔ اگر تو نہیں چاہتا کہ تیری ماں کوٹھے پر جائے تو مجھے تیری ماں کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ میں ان سے محبت کا ڈرامہ کر کے انہیں گھر تک ہی محدود کر دوں گا اور ان کے جسم کی بھوک میں خود مٹا دیا کروں گا، اور آہستہ آہستہ ان کے دل میں تیرے لیے شہوت جگاتا جاؤں گا۔ اور ایک بار جب تیری ماں تیرے سے محبت کرنے لگے گی اور تیری ہو جائے گی، پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری زندگی سے نکل جاؤں گا۔ پھر تو اور تیری ماں ایک دوسرے کو جتنی مرضی محبت کرنا، تو تمہارے درمیان کوئی نہیں آئے گا۔ عارف، یہ تو بہت اچھا مشورہ دیا۔ ایسے کہتے ہوئے وہ ہنس پڑا۔ تو نے میری باقی سارے دوست تو بہت حرامی ہیں، مگر مجھے تیرے اوپر مکمل اعتماد ہے۔ اگر تیری محبت میں گرفتار ہو کر اماں صرف گھر تک محدود ہو جاتی ہے تو کم از کم باہر عزت تو بچ جائے گی، اور اگر تو ایک بار مجھے اور میری اماں کو ایک کر دے تو میں تیرا احسان زندگی بھر نہیں بھلا پاؤں گا۔ وہ ہمیشہ اپنے بٹوے میں اپنی ماں کی ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر رکھتا تھا۔ اس نے مجھے وہ تصویر دکھائی اور کہا، یہ ہے میری ماں۔ میں نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ جو مجھے بتا رہا ہے، اور نہ ہی اس کو اس بات کا احساس ہونے دیا کہ اس پلان کا حصہ میں پہلے ہی ایک مکمل کر چکا ہوں۔ میں اس کی ماں کو گھر تک محدود کر چکا ہوں اور ان کے پیار کی پیاس بجھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ کچھ دن اسی طرح چلتا رہا۔ میں شمیم آنٹی کے گھر جا کر ان کی اسٹرابری کا مزہ لکھتا اور عارف کو یہ بتا دیا کہ اس کی ماں اب کوٹھے پر نہیں جائے گی۔ عارف یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ میں نے عارف کو بتایا کہ اب اس کے دل میں اس کی ماں کی محبت بے پناہ جاگ چکی ہے، کیونکہ میں انہیں عارف بن کر پیار کرتا ہوں اور اب ان کے دل میں بھی شہوت جاگ رہی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کی ماں کے اندر شہوت تو پہلے سے ہی جاگ چکی تھی۔ عارف کو میری ان باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے دکان بند کر کے گھر جلدی جانے کا کہا۔ میں نے اسے یہ پلان اسی طرح سمجھایا
کہ میں اسے پہلے اس کے گھر جاؤں گا اور اس کی ماں کو پیار شروع کر دوں گا۔ وہ کچھ دیر بعد گھر آئے گا اور بغیر آواز کیے اپنی ماں کے کمرے کی کھڑکی سے اندر دیکھے گا۔ میں اس کی ماں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دوں گا تاکہ وہ اپنے بیٹے کو نہ دیکھ سکے۔ عارف اسی لمحے میری بات مان گیا۔ اپنی ماں کو کسی اور سے اپنے نیچے والے حصے کا دیکھنا، یہ سوچ کر اس کے اندر شہوت کا ایک لاوا ابل چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کو اپنے ابا سے پیار کرتے ہوئے کئی سال پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ اب وہ اپنے دوست کو اپنی ماں کی اسٹرابری سے پیار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ اس پلان سے راضی ہے۔ میں وہاں سے سیدھا شمیم آنٹی کے گھر گیا، مگر میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ میں شمیم آنٹی کو بھی سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میں شمیم آنٹی کو لے جا کر ان کے کمرے میں ان کے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں نے ان کے کپڑے بھی اتار دیے اور ان کی آنکھیں بھی میں نے پٹی سے باندھ دی۔ ان کے لیے یہ آج کل بالکل نیا تھا اور یہ بات انہیں بہت گرم کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے گھر کے دروازے سے عارف کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ عارف سیدھا کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ماں کی آنکھیں بند تھیں، اس لیے میں نے عارف کو کھڑکی سے ہٹ کر کمرے کے اندر خاموشی سے آنے کا کہا۔ عارف بھی اپنی ماں کو بہت قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بھی آہستہ سے اندر آیا۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا کہا اور شمیم آنٹی کے کان میں بولا، میں ریحان ہوں۔ اماں بتاؤ نا کہ آخر تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے اور میرے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے اور میرے ساتھ کیا کیا کرنا چاہتی ہے۔ شمیم آنٹی، جو کہ اپنے بیٹے عارف کی موجودگی سے لا علم تھی، بولی، عارف پتر، میں اس قدر تجھ سے محبت کرتی ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت تیرے ساتھ گلے لگ کر سوئی رہوں، تجھ سے محبت کروں اور تیرا پورا جسم دیکھوں۔ میں ہمیشہ چھپ کر تجھے دیکھ رہی ہوتی ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے تو مجھے چھپ چھپ کر ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ تیرا آزار بہت اچھا ہے اور خوبصورت ہے۔ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنے اوپر کیسے قابو کرتی ہوں، ورنہ میرا دل کرتا ہے کہ جب تم میرے نام پر پیار کر رہا ہوتا ہے تو میں اسی وقت کمرے میں آؤں اور تیرا ہاتھ پکڑ کر دیکھنا شروع کر دوں۔ اب تو اپنی ماں کو اور نہ ترسا اور اپنی ماں کو چومنا شروع کر دے۔ عارف یہ ساری باتیں سن کر بہت ہی زیادہ گرم ہو گیا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں کے اندر بھی وہی شہوت جل رہی ہے جو کہ اس کے اندر ہے، اور اس کی ماں کو بھی سب معلوم ہے، مگر پھر بھی اس نے آج تک اسے کچھ نہ کہا، بلکہ وہ یہ سب کچھ اس کے لیے ہی کرتی تھی۔ یہ سوچ کر عارف بہت ہی گرم ہو گیا۔ میں نے عارف کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر اپنے بے لباس ماں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے عارف کو اس کی ماں کے ناریل چوسنے کا کہا، مگر وہ ڈر رہا تھا اور شرما بھی رہا تھا۔ میں نے اس کا سر پکڑا اور اس کی ماں کے ناریل کے اوپر رکھ دیا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی ماں کے ناریل دیکھنا شروع کر دیے۔ شمیم آنٹی بہت تڑپ رہی تھی۔ میں نے شمیم آنٹی کے ہاتھ میں بھی رسی سے باندھ دیے تھے، کیونکہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے عارف کو چھوتی تو انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا کہ یہ میں نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا ہے جو ان کے ناریل کو چوم رہا ہے۔ عارف پاگلوں کی طرح ان کے ناریل کو چوسے جا رہا تھا اور دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ یہ بچپن سے اس کی پلتی ہوئی شہوت تھی، جب اتنی محبت بن کر نکل رہی تھی۔ اس کے نیچے تڑپتی شمیم آنٹی بولی، عارف تو آج تڑپا نہیں، تیری محبت میں ایسا کیا سرور ہے کہ اتنا مزہ مجھے پہلے کبھی نہ آیا۔ آج تیری محبت میں پتہ نہیں مجھے ایک خلوص نظر آ رہا ہے، جیسے تو واقعی میں ہی عارف ہو۔ بس پتر، اب اپنی ماں کو اور نہ ترسا، دودھ تو نے بہت پی لیا، اب اپنی ماں کی ممتا کا جوس پینے کا وقت ہے۔